اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 149 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر قبلے کو اختیار کرنا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اور یہ مضمون آگے چلتا رہے گا، اور اگر یہ اسپرٹ انسان کے اندر جاگزین رہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، تو یقیناً وہ اکیلا شخص ہی نہیں بلکہ وہ قافلے کو، امت کو ایک منزل سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی تربیت کیسے ہوئی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ کیسے بیدار ہوا۔ یہ جو فاستبقوا الخیرات ہے، یہ بھی اگر انسان کے سامنے منزل نہ ہو، ہدف نہ ہو، ٹارگٹ نہ ہو تو مستقل مزاجی نہیں آتی، اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن رہا ہوتا ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنیے۔ اس رکوع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے نکلیں، تو جہاں سے نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر رہے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے پھیر لیا؟ لیکن یہ جو ترغیب ہے، بار بار ترغیب آ رہی ہے اس قبلے کی اتباع کرو، اس قبلے کی اتباع کرو، تو 5 وقت مسجد میں آئے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، لیکن باقی جو ٹائم ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص آ گیا، آپ نے اسے السلام علیکم کہہ دیا، کیا حال ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے، پورا ڈیٹا لیتے ہیں، پھر اپنا بھی بتاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو بھی ہوتی ہے۔ اور یہی بات یہاں اس آیت میں کہی گئی ہے، خاص طور پر مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے نکلے آپ خانہ مسجد حرام کی اتباع کریں گے، اس کی طرف منہ کر کے نماز۔ کتنا مشکل مقام ہے یہ کہ یہودیوں کی بستی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو کیا وہ جان سے نہیں مار دیں گے؟ اور ایک موقع آیا بھی تھا کہ ظہر کی نماز ہوئی اور خالد بن ولید اپنا اسلحہ لے کے باہر کھڑا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو پھر وہ افسوس کرتا رہا، کیا یہ اچھا ہوتا میں ان کو نماز میں قتل کر دیتا۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے وہ نماز کے بارے میں جتنے احکامات آنے تھے وہاں آئے، چونکہ یہاں عقیدے کی اصلاح ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ قبلہ یقیناً البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ترغیب کیا خوبصورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود کر کے دکھائیں۔ صلح حدیبیہ کی وہ بات یاد آ گئی ہے کہ صلح لکھی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ زرہ بھی اتارو، اور معاہدہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فیصلہ ان کو قابل قبول ہی نہیں آیا۔ یہ حکم دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ تھی ساتھ، ان سے جا کے ماجرا طے کیا۔ انہوں نے ایک بہترین مشورہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ خود احرام اتاریں، آپ خود سر مڑائیں، آپ خود
کنکریاں ماریں اور قربانی دیں۔ تو آپ نے طریقہ بتایا اور اس پر وہ عمل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تو عمل کرتے ہیں۔ اتنے ہی سبق رکھتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔